اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کریں، شارٹ سیریز کلپ نمبر 18۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ تقدیر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے قسمت پر راضی رہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی ہماری بک بہت تھوڑی ہوئی ہے، 1/3 پارٹ بھی نہیں ہوا، لیکن کتنے ٹاپکس ایسے ہیں جس میں بار بار اس چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ آپ تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تقدیر پر راضی رہیں۔ کیوں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آج کے دن یہ ٹاپک میرے اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تقدیر پر مطمئن نہیں ہیں، ہمیں شکوہ ہے اللہ کی تقسیم پر۔ اور سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم تقدیر پر راضی نہیں ہوتے۔ جس دن ہم تقدیر پر راضی ہوگے ہمارے سارے مسائل سنور جائیں گے، ہمیں مقابلہ کرنا آ جائے گا، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے۔ رائٹر خود بھی یہاں مینشن کرتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پھر سے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور صلاحیت ملی ہے، اسی پر قناعت کیجیے۔ قرآن میں بھی یہی آتا ہے کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ ہمارا یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، اپنی باڈی کو لے کر باڈی شیمنگ کس قدر ہے۔ سب سے پہلے ہم خود کرتے ہیں، میں موٹی ہوں، میں کمزور ہوں، میرا کلر فیئر ہے، میرا کلر فیئر نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی اولادوں کو لے کر، اپنے گھروں کو لے کر، اپنی ایبیلٹیز کو لے کر ہمیں بہت شک ہوتا ہے، سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ وہ تو بہت اچھا لکھ سکتی ہے، وہ تو بہت اچھا پڑھ سکتی ہے، اس کے تو گریڈز بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، جس کو حسن ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، جس کو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تمہیں جو ملا ہے تم لے لو۔ علماء سلف میں سے اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب اور فقیر ہوتے تھے، ان کے پاس نہ شاندار گھر تھے، نہ گاڑیاں، نہ غلام۔ اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے، کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی انہوں نے اسے صحیح راستے میں لگایا۔ اس لیے ان کے اعمال، اوقات اور صلاحیتوں میں برکت بھر دی گئی تھی۔ ان کے مقابلے میں ایسے مالدار بھی تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے منہ موڑے ہوئے تھے، تو ان کی دولت کچھ کام نہ آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشیاء ہی سب کچھ نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں، لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں۔ جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا علم تو محدود ہے، لیکن اسی کو انہوں نے اچھی اصلاح اور تعمیر کا ابلتا ہوا چشمہ بنا دیا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی ہے، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اسی پر راضی رہنے اور اپنی فہم اور آمدنی کے راضی ہو جائیے۔ دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو کم پر راضی ہوئے اور انہوں نے بے انتہا نام کمایا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، حالانکہ وہ آزاد کردہ غلام، کالے رنگ، چپٹی ناک، مفلوج البدن اور گنجے تھے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ جو عربوں میں سب سے زیادہ بردبار اور حلیم تھے، وہ دبلے پتلے، کمزور تھے اور ان کی پنڈلیاں چھوٹی تھیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، یہ بھی آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور بے حال تھے۔ بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء کی مثال ہے۔
ان میں سے بہت سو نے بکریاں چرائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا بڑھئی تھے، حضرت ادریس درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر تھے۔ ان مثالوں سے خوب جان لیجئے کہ آپ کی اصل قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں، اور یہ کہ آپ نفع پہنچائیں حسن اخلاق سے کام لیں۔ اگر جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی رہ گئی تو اس میں رنج اور افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ جو دے اس پر خوش رہیے اور کسی سے بگڑیے مت، کیونکہ کسی اور نے نہیں، جتنا اور جیسا کچھ آپ کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اور اب دیکھیں جہنم میں لڑکیوں کی کثرت ہوگی، خواتین کی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کی فرما بردار نہیں ہوتی، یعنی نافرمان اس سینس میں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت اپنے اسپاؤسز کو بلیم کرتے رہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ کرائسس ہیں۔ نہیں، اس آیت کو کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا۔ اللہ نے جتنا آپ کے لیے بہتر سمجھا وہ آپ کو دے دیا۔ اگلا ٹاپک ہے خوابوں خیالوں کو حقیقت کر دینے والی جنت کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ نہ کرے دنیا میں اگر آپ محتاج یا غمگین ہوں، مرض لاحق ہو جائے، یا آپ کا کوئی حق مار لے، یا کوئی ظلم آپ پر ہو، تو آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لیے کام کریں گے تو حیرت انگیز طور پر آپ کے نقصانات فائدے میں بدل جائیں گے۔ یاد رکھیے، سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ احمق وہ ہے جو دنیا کو اپنا حقیقی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھے۔ اسی لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ پیارے قارئین، بلا شبہ اس دنیا کے گھر کے لیے محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین، اور نہ کبھی مریں گے؟ تو جہاں اتنے زیادہ فیسلٹیز ہوں گی اور اتنا خوبصورت گھر ہوگا تو اس کے لیے کون محنت کرے گا؟ نہ کبھی جنت میں ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا منظر اندر سے نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد و بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں ان کا کبھی خیال گزرا۔ اس کے ایک درخت کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ خیمے اتنے بڑے کہ 60 میل لمبے ہوں گے، اس کی نہریں ہمیشہ جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مسہریاں آراستہ، جام جا بجا رکھے ہوئے، گدے، قالین، تکیے قرینے سے بچھے ہوئے، اس کے خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر جا شادابی، اور اس کا وصف ناقابل بیان ہے۔ پھر ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ انجام اچھا ہوگا۔ انہیں فقر و فاقہ کا رونا نہ رو کر، مصیبتوں کا دکھڑا نہ سنا کر عمل صالح کرنے چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس جنت کے مستحق بن جائیں جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے مومنو، تم نے جو صبر کیا اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، مگر اب دیکھو یہ جنت کیا ہی بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔